ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے والد میں رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی چند دن پہلے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے، لیکن اس کی 3 بڑی لمبی لمبی حسرتیں تھیں اور 3 جملے کہے لیکن میں سمجھ نہیں پایا، یا رسول اللہ ذرا آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ میرے والد جب آپ حالت احتضار میں تھے تو کہہ رہے تھے کہ یا لیتہ کان بعیدا، کاش کہ وہ دور ہوتا، اور دوسرا جملہ انہوں نے کہا کہ یا لیتہ کان کاملا، اے کاش یہ چیز میری کامل ہوتی، کمپلیٹ ہوتی، مکمل ہوتی، اور تیسرا جملہ اس نے کہا یا رسول اللہ یا لیتہ کان جدیدا، یا رسول اللہ یہ 3 چیزیں کاش کہ یہ چیز نہیں ہوتی، یہ چیز کامل ہوتی، یہ چیز مجھ سے دور ہوتی، یہ 3 چیزوں کی آپ تفسیر فرما دیں، وضاحت فرما دیں۔ میرے باپ جاتے جاتے دنیا سے یہی بار بار دہرا رہے تھے، آپ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں۔ تو اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے یہی کلمات اپنے بابا سے سنے ہیں؟ اگر یہی بات تم نے اپنے بابا سے حالت انتظار میں سنی ہے تو یاد رکھو کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں سے تمہارے بابا مسجد کے نماز کے پابند تھے؟ کہا ہاں وہ کبھی بھی مسجد جانا ترک نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بتاؤ کہ اس کا ڈسٹینس کتنا تھا تمہارے گھر سے اور مسجد کا؟ بہت قریب میں تھا۔ تو کہا کہ بس یاد رکھو تمہارے بابا نے جب دیکھا کہ مسجد میں جانے کا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا کر رہا ہے تو اس وقت تمنا کر رہا ہے کہ کاش میرا گھر مسجد سے دور ہوتا اور اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ جو میرے لیے ثواب عطا کر رہا ہے اس سے کہیں سلوات پڑھے محمد یا لیتہ کانا بعیدا، کاش کہ میرا گھر مسجد سے دور ہوتا۔ لوگ دیکھیں تمنا کیا کرتے ہیں کہ بالکل مسجد سے متصل ہوتا، لیکن یہ درے علی اور بطول کا یہ شرف ہر کسی کو نہیں ملتا۔ یہ بس ان کے یہاں کا حساب کتاب جدا تھا کہ ان کا مسجد نبوی سے گھر متصل تھا۔ عزیزان محترم یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ کاش یہ ثواب مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو میں اپنا گھر مسجد سے ذرا دور لیتا تاکہ ایک ایک قدم پہ مجھے یہ ثواب ملتا۔ روایت کے الفاظ ہیں ہر شخص جب بھی ایک قدم اپنی مسجد کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گناہ اس کے مٹا دیتا ہے، اور اس کے بعد جتنا جتنا قدم اس کے بڑھتے جائیں گے اتنا اتنا اس کا گناہ مٹتے جائیں گے، اور اس کے بعد جب وہ مومن مسجد کی وادی میں قدم رکھ دیتا ہے تو اللہ کے اب رحمت مزید جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں اب اس کے نام اعمال میں جو ایک نیکی لکھ رہے تھے ہر قدم پہ اب ایک کو 10 کر دو، اس لیے کہ اس وقت میری رحمت جوش میں آ گئی ہے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے جب ایک کی جگہ 10 ملنے لگے تو ظاہر سی بات ہے اب وہ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ تیرا بندہ مومن اتنا نیک تھا اب تو اس کے ہاں کوئی گناہ ہی نہیں رہ گیا ہے، ان کے سارے گناہ ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی اے میرے نادان فرشتوں تمہیں نہیں پتا اس کا گناہ ختم ہوا ہے لیکن میری رحمت تو ابھی تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد ایک شخص نابینا ہے آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں، ظاہر سی بات ہے مجھے تو کم سے کم ہمیشہ آنے جانے کے لیے ایک سہارا چاہیے۔ تو رسول اللہ نے اس کو ایک ترکیب بتائی کہ تم اگر واقعا تمہارے دل میں مسجد میں جانے کی اتنی زیادہ تڑپ اور کسک ہے تو ایک کام کرو کہ تم اپنے گھر کے دروازے سے لے کر مسجد کے دروازے تک ایک رسی تان دو، ایک رسی کھینچ دو، اس کے سہارے سے تم مسجد آیا کرو، لیکن تم کبھی بھی مسجد آنا جانا ترک نہ کرو، اس لیے کہ یاد رکھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد انسان مسجد میں آتا جاتا ہے اسے 7 نیکیوں میں سے ایک نیکی ضرور ملتی ہے، اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہے، اسے ایسا کوئی برادر مومن ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے اس کے حق میں دعائیں کر دیتا ہے، اس کی کوئی حاجت تو ہوتی ہے جو پوری نہیں ہو پاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے تمام مشکلات کو برطرف فرما دیتا ہے۔ آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہے